السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے تمام عرب، اسلامی اور دیگر عوام سے 3 اگست بروز ہفتے کو غزہ کے عوام اور اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی حمایت کے لیے سڑکوں پر آنے کی اپیل کی ہے۔ حماس کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ اسرائیل تقریباً 10 ماہ سے غزہ کے لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں مرنے والے قیدیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے، جس کے لیے ایک منظم مہم چلائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قیدیوں کو نسل کشی کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان پر نفسیاتی اور جسمانی تشدد، خوراک اور ادویات سے محرومی جیسے جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ بیان میں اسماعیل ہنیہ نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری فلسطینی عوام اور جیلوں میں بند قیدیوں کے خلاف ان حملوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ امریکی انتظامیہ نے ان حملوں کی حمایت کی اور انسانی حقوق کے ادارے غزہ کے عوام اور قیدیوں کو ضروری مدد فراہم کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے غزہ کے عوام اور اسرائیلی جیلوں میں قیدیوں کی حمایت کے لیے 3 اگست کو قومی اور بین الاقوامی دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا اور تمام اسلامی، عرب اور دیگر عالمی ممالک سے اس دن مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ حماس کے رہنما کا مطالبہ ہے کہ مظاہرے اس وقت تک جاری رہیں جب تک کہ غزہ کے لوگوں اور قیدیوں کے خلاف اسرائیلی حملے بند نہیں ہو جاتے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے دورے کے ایک حصے کے طور پر اپنے جاپانی ہم منصب کامیکا وایوکو اور اپنے ہندوستانی ہم منصب سبرامنیم جے شنکر سے مذاکرات کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ڈائیلاگ کے دائرہ کار میں وزرائے خارجہ کی سطح پر ہو رہے اجلاس میں شرکت کی غرض سے دورہ ٹوکیو کا آغاز کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق جاپانی ہم منصب کامیکایا سے ملاقات کرنے والے بلنکن نے انڈو پیسیفک خطے میں سلامتی اور استحکام کے حوالے سے ان کے ممالک کے کردار پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سلامتی کے وعدوں کے تسلسل کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرنے کے علاوہ بلنکن اور کامیکاوا نے آبنائے تائیوان اور بحر جنوبی چین میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں بلنکن سے ملاقات کا ذکر کیا۔ دو طرفہ ایجنڈے پر استحکام کے طریقے سے آگے بڑھنے کا ذکر کر رہے جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے بلنکن کے ساتھ علاقائی اور عالمی مسائل پر جامع بات چیت کی۔ دوسری جانب ٹوکیو میں فلسطین کی حمایت کرنے والے گروپ کی جانب سے اس پر احتجاج کیا گیا۔ عمارت کے سامنے لی گئی تصاویر میں جہاں بلنکن نے اپنے جاپانی ہم منصب کامیکا کے ساتھ ملاقات کی تھی، فلسطینی حامیوں نے بلنکن گو ہوم اور فری فلسطین کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغید نے آج پیر کے روز اسرائیل اور لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے درمیان فوجی تصادم کی ممکنہ توسیع پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں انہوں نے خبردار کیا کہ یہ تنازع مشرق و سطح کو علاقائی جنگ میں گھسیٹنے کے لیے اپنے موجودہ دائرہ کار کو بڑھا سکتا ہے۔ ابو الغید نے لبنان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور عرب ملک کے لیے اسرائیلی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے مزید کہا کہ کسی بھی ممکنہ کشیدگی سے پورے خطے کی سلامتی اور استحکام کو خطرہ ہوگا۔ سنہوا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ عرب باڈی نے اسرائیل کے ساتھ ملحق گولان کی پہاڑیوں میں مجدد شمس حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر بیت اللحم میں الدیشہ پناہ گزین کیمپ پر چھاپے کے دوران درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا۔ فجر کے وقت اسرائیلی فوجیوں نے بیت اللحم میں اندیشہ پناہ گزین کیمپ پر چھاپا مارا اور فلسطینیوں کے گھروں کی تلاشی لی۔ عینی شاہدین سے موصول ہوئی معلومات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے درجنوں فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا، جن میں متعدد خاندانوں کے تمام افراد بھی شامل ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کو جوابی کارروائی کرتے ہوئے گولیوں اور آنسو گیس کا استعمال کیا اور اسرائیلی فورسز نے کیمپ کے قریب قائم تفتیشی مرکز میں کچھ فلسطینیوں سے پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے کے شہروں ہیبرون، تلکریم اور رام اللہ پر بھی چھاپے مارے ہیں۔ 7 اکتوبر سے جب سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر حملے شروع کیے، مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرق القدس میں فلسطینیوں کے خلاف حراستوں، چھاپوں اور حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ہزاروں فلسطینیوں کو حراست میں لیا، جن میں بچے، خواتین، صحافی اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنان شامل ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں قبل ازیں محفوظ قرار دیے گئے علاقے پر آپریشن کرنے کا اعلان کیا اور یہاں موجود فلسطینیوں کو علاقہ ترک کرنے کا حکم جاری کیا۔ اسرائیل کے فوجی ترجمان نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے مرکزی شہروں الشدہ اور البرج کے قبل ازیں محفوظ قرار دیے گئے بعض علاقوں میں آپریشن کیا جائے گا، لہٰذا رہائشی علاقہ ترک کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے محفوظ علاقے کو محدود کر دیا اور علاقے کے ایک حصے پر آپریشن کا پلان بنایا ہے۔ علاقے میں موجود فلسطینی فوری اور عارضی طور پر المواسی چلے جائیں۔ یہ علاقے پر اسرائیلی حملے کے احتمال کے بعد سینکڑوں فلسطینی علاقے کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بے یار و مددگار بے سہارا لوگ، جس میں زیادہ تر عورتیں اور بچوں پر مشتمل فلسطینی قافلہ گاڑیوں کی عدم دستیابی کی وجہ علاقے سے پیدل نکل رہے ہیں۔
واضح کہ اسرائیل نے غزہ کے قبل ازیں محفوظ قرار دیے گئے علاقے خان یونس کے مغربی شہر مواسی پر 13 جولائی کو جنگی طیاروں سے بھاری بمباری کی تھی۔ حملے میں عورتوں اور بچوں سمیت 90 فلسطینی قتل کر دیے گئے تھے۔ بیروت کے رفیق حریری بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازیں جو لبنان پر ممکنہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے معطل کیے گئے تھے جزوی طور پر شروع کر دیے گئے ہیں۔ بیروت رفیق حریری بین الاقوامی ہوائی اڈے پر معلوماتی اسکرین پر دیکھا گیا ہے کہ پروازوں کو دوبارہ ترتیب دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات معطل ہوئے پروازیں صبح دوبارہ شروع ہونے کے بعد متحدہ عرب امارات، اردن، قطر اور دبئی سمیت سعودی عرب کے شہر دمام کے ہوائی اڈوں سے طیارے یہاں اترے ہیں۔ یہ اطلاع دی گئی تھی کہ بیروت کے رفیق حریری بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کچھ پروازیں چلائی گئی جبکہ بعض پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ہوائی اڈے کے ایک عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اناطولیہ ایجنسی کے نمائندے کو بتایا کہ گزشتہ رات معطل ہوئی پروازیں صبح 8 بجے سے جزوی طور پر شروع ہو چکی ہے۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی فوج کے ممکنہ حملے کے خطرے کے پیش نظر گزشتہ شام سے تمام پروازیں منسوخ یا صبح تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ ترکیہ قومی اسمبلی کی جنرل کمیٹی نے نیتن یاہو کے امریکی کانگریس سے خطاب سے متعلق اسمبلی اسپیکر کی قرارداد کو منظور کر لی ہے۔ اسمبلی اسپیکر نومان خورتلمشت کے دستخطوں کے ساتھ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے فلسطین پر 20 سالوں سے جاری غیر قانونی قبضے اور سخت قانونی خلاف ورزیوں کو غزہ میں بے رحمانہ نسلی صفائی مہم شروع کر کے ایک ایسی سطح پر پہنچا دیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسے شخص کا امریکی کانگریس سے خطاب بحیثیت ایک شرمناک منظر کے تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ خون آلود ہاتھوں والے جنگی مجرم کو ایک ایسے ملک کی اسمبلی سے خطاب کا موقع دینا جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے نعرے لگاتا نہیں سکتا، جمہوری عیب ہی نہیں قانون اور ہر طرح کی انسانی اقدار کو بھی ایک قلم رد کرنے کے مترادف ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ نسل کشی تک پہنچتے ہوئے قتل عام کو اور کھلے جنگی جرائم کو پوری انسانیت پہلے دن سے دیکھ رہی ہے۔ نیتن یاہو کے جھوٹ ان جرائم کی پردہ پوشی نہیں کر سکتے۔ ہم امریکی کانگریس سمیت اسرائیل پر سیاسی اثر اور رسوخ رکھنے والے تمام کرداروں کو غزہ میں خون ریزی روکنے کے لیے مؤثر تدابیر اختیار کرنے، فوری فائر بندی کے لیے اسرائیل پر سیاسی دباؤ میں اضافہ کرنے اور جنگی مجرموں کو عدالت کے کٹہرے میں لانے کی کوششوں کے ساتھ تعاون کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے فلسطین پر اسرائیلی حملوں سے متعلق کہا ہے کہ ہم نے جس طرح بالائی قراباغ اور لیبیا میں فوجی پیش قدمی کی تھی اسرائیل پر بھی کر سکتے ہیں۔ صدر اردوغان نے صوبہ رزہ میں منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ صدر ترکی اردوغان نے کہا کہ ہم جس طرح سے بالائی قراباغ اور لیبیا میں عسکری پیش قدمی کر چکے ہیں اسی طرح اسرائیل پر چڑھائی کرنا ہمارے لیے چٹکیوں کا کھیل ہے، صرف ہمیں مضبوط بننا پڑے گا تاکہ ہم میں ایسے اقدامات اٹھانے کی سکت ہو سکے۔ مالدیپ کے صدر محمد موئزو نے مالدیپ کی نازک معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد دینے کے لیے ہندوستان اور چین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اپنے ملک کے 69ویں یوم آزادی پر ایک تقریب میں کہا کہ چین اور ہندوستان نے مالدیپ کو قرض چکانے میں بڑی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک کے عوام کی طرف سے حکومت چین اور حکومت ہند کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کویت نے عرب ریاست میں قید 22 ایرانیوں کو ان کے آبائی ملک منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے تاکہ وہ اپنے باقی قید کی سزائیں پوری کر سکیں۔ اس بات کا اعلان کویت میں ایرانی سفیر محمد توتنچی نے آج پیر کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ کویت نے حوالگی کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے، اس معاملے پر انتظامی فالو اپ ایجنڈے میں شامل ہے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں NC فارس نے ایک باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ کویت کی جیلوں میں اس وقت قید ایرانیوں کی تعداد 90 ہے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ ان شہریوں میں سے زیادہ تر کو منشیات سے متعلق جرائم اور غیر قانونی رہائش کے جرم میں قید کیا گیا تھا۔ فارس کے مطابق ان قیدیوں کی منتقلی ایران اور کویت کے درمیان 2004 میں طے پانے والے مجرموں کی حوالگی کے معاہدے پر مبنی ہے اور ایران کی جانب سے فروری 2006 میں اس کی منظوری دی گئی تھی۔ افغانستان کی وزارت اطلاعات و ثقافت نے مزید تاریخی مقامات کو اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہے۔ وزارت کے ترجمان خبیب غفران نے یہ بات بتائی۔ مقامی میڈیا آؤٹ لیٹ طلوع نیوز نے غفران کے حوالے سے ایک رپورٹ میں بتایا کہ فی الحال یونیسکو کے تعاون سے وزارت کی کوششیں دارالحکومت کابل کے پرانے شہر کے جنوب مغرب میں واقع بابر کے باغ پر مرکوز ہیں۔ غفران نے مزید کہا کہ اب تک افغانستان میں کچھ تاریخی مقامات کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جن میں شہر ضحاک اور وسطی بامیان صوبے غلفہ کا شہر اور مغربی غور صوبے میں جام کا مینار شامل ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فٹ بال ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کے لیے نامزدگی کی فائل مکمل کرنے پر سعودی وزارت کھیل کو مبارکباد پیش کی۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق ورلڈ کپ کی میزبانی کی فائل فرانس کے دارالحکومت پیرس میں فیفا حکام کو پیش کی جائے گی۔
سعودی وزیر کھیل عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل اور سعودی فٹ بال فیڈریشن کے صدر یاسر المسائل کی سربراہی میں ایک وفد یہ فائل جمع کرائے گا۔ ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کی حمایت اور دلچسپی لینے پر سعودی وزیر کھیل نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزیر کھیل نے کہا ہے کہ اس نامزدگی کی تکمیل کے ساتھ ہم فٹ بال کی دنیا کے غیر معمولی ٹورنامنٹ کی میزبانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فیفا کی تاریخ میں پہلی بار ایک ہی ملک میں 48 ٹیمیں ورلڈ کپ 2034 میں حصہ لیں گی۔ سعودی وزارت صحت نے اپنی سالانہ ہیلتھ سیکٹر ٹرانسفارمیشن پروگرام کی رپورٹ برائے 2023 جاری کی ہے، جس میں اہم کامیابیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ یہ کامیابی سعودی ویژن 2030 کے عین مطابق ہیں اور اس کا مقصد انسانی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق رپورٹ میں اوسط متوقع عمر میں اضافے کو ظاہر کیا گیا، جو بڑھ کر 77 سال تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ میں اس حوالے سے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے جو اعلیٰ صحت کی کارکردگی کے حوالے سے ہیں، جس میں سر فہرست یہاں صحت کے بہترین اقدامات، لوگوں میں واکنگ کا کلچر اپنانا، کھانوں میں نمک کی کمی، کیلوریز کی جانچ، فاضل چربی کے خاتمہ، صحت دیکھ بھال اور خدمات کو معیاری اور بہتر بنانا اور صحت کے خطرات کی روک تھام کرنا شامل ہیں۔ رپورٹ میں 2019 میں اسپتال میں داخل مریضوں کی خدمات کے علاوہ مریضوں کے اسپتال کی خدمات پر اطمینان کا گراف 82% سے بڑھ کر 87% تک آ گیا ہے۔ اس طرح بہترین اور تجربہ کار نرسنگ اسٹاف کی تعداد 2019 میں 1 لاکھ آبادی پر 581 تھی، جو اب بڑھ کر 733 تک ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کی رائل کمیشن برائے ریاض شہر اور وزارت کھیل نے دارالحکومت ریاض میں شاہ سلمان اسٹیڈیم اور اس میں کھیلوں کی سہولیات و ڈیزائن اور مستقبل کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیمز میں سے ایک ہوگا۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان اسٹیڈیم ریاض کا سب سے بڑا ہوگا۔ یہ سعودی قومی ٹیم کا مرکزی ہیڈ کوارٹر اور کھیلوں کے بڑے ایونٹس اور سرگرمیوں کی میزبانی کرے گا۔ یہ اسٹیڈیم ریاض شہر کے شمال میں کنگ سلمان روڈ پر کنگ عبدالعزیز پارک کے ساتھ واقع ہوگا۔ یہ اسٹیڈیم شہر کے اہم مقامات، جن میں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ریاض ریلوے اسٹیشن اور مرکزی سڑکوں کے درمیان ہوگا۔ شہر کے مختلف حصوں سے اسٹیڈیم تک پہنچنا انتہائی آسان ہوگا۔ اسٹیڈیم کا قیام خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے تعاون سے ہوا ہے، جو اسپورٹس کے شعبوں کی ترقی دینے اور انہیں بااختیار بنانا چاہتے ہیں۔ ایک اور سرحد پار لو اسٹوری میں ایک 25 سالہ پاکستانی خاتون نے گزشتہ ماہ بین الاقوامی سرحد پار کر ہندوستان میں داخل ہو گئی۔ اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دوستی کے بعد راجستھان کے ایک شخص سے شادی کر لی تھی۔ 2018 میں پہلی شادی ناکام ہو جانے کے بعد مہوش نے، جو اسلام آباد میں رہتی ہیں، راجستھان کے ضلع بیکانیر سے تعلق رکھنے والے رحمان سے کویت میں ٹرانسپورٹر کے طور پر کام کرتا ہے، اس سے دوستی کی تھی۔ سوشل میڈیا پر طویل بات چیت کے بعد دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے۔ مارچ 2022 میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کا نکاح ہوا۔ بعد ازاں 2023 میں مہوش عمرے کے لیے سعودی عرب پہنچی، جہاں دونوں نے باقاعدہ نکاح کیا۔ مہوش کی پہلی شادی لاہور کے بادامی باغ کے رہنے والے ایک پاکستانی سے ہوئی تھی۔ اسے 2 بیٹے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مہوش نے اسلام آباد سے لاہور کا سفر کیا اور 25 جولائی کو اس نے واگہ سرحد پار کی۔ اس نے 45 دن کا ٹورسٹ ویزا لیا، جس کے لیے پاکستانی اور ہندوستانی دو طرف کاغذات کی اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں۔ سرحد پار رحمان کے خاندان نے مہوش کا استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ راجستھان کے ضلع چیرولر لے آئے۔